اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون کہنے لگا یہ بتلاؤ کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا سب کا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب شکل عطا فرمائی، ثم اعطى ثم هدى، اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا کہ اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک دفتر میں، ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ رب ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ وسلک لکم فیہا سبلا، اور زمین میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے۔ وانزل من السماء ماء، اور پھر اتارا آسمان سے پانی۔ فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، پھر ہم اس کے ذریعے سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے پیدا کرتے ہیں۔ کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو بھی اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو ہم لوٹائیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت کے دن پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔ کل کے درس میں بیان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے فرعون کے دربار میں جا کر پہنچ گئے اور فرعون سے یہ کہا کہ انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور تجھے رب کی بات بتانے کے لیے آئے ہیں۔ فرعون نے پہلا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کیونکہ فرعون خود ربوبیت کا دعوے دار تھا، خود کو وہ ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے کہا کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو فرعون کہنے لگا فمن ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے رب کی تعریف کیا ہے؟ تمہارے رب کی پہچان کیا ہے؟ تمہارے رب کی صفات کیا ہے؟ فمن ربکما، رب تمہارا کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف پیش فرمایا اور ایسا بہترین انداز میں پیش فرمایا کہ رب کے اس تعارف پر رب کو نہ ماننے والا بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ رب کا منکر بھی موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی اس تعریف کا اقرار ہی کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ تو رب کا جو عام طور پر اردو میں معنی کیا جاتا ہے پالنے والا، پروردگار، اور عربی میں رب کا معنی جو اہل عرب نے کیا ہے، چنانچہ قرآن پاک عربی زبان کے اندر ہے، ہماری زبان تو بالکل محدود سی زبان ہے، اس میں جو ہے وہ دوسری زبانوں سے ادھار لے کر الفاظ جمع کر کے یہ ہماری زبان اردو بن گئی۔ عربی جو ہے وہ بہت وسیع زبان ہے،
تو رب کی تعریف عربی میں اہل عرب نے، اہل لغت نے کی ہے انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، کسی چیز کو منزلہ بمنزلہ، درجہ بدرجہ، تدریجاً تدریجاً حد کمال تک پہنچانے والے کو رب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان اپنی پیدائش پہ ذرا غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حقیر قطرہ آب سے، پانی کے ایک حقیر قطرے سے اس کی شکل بنائی، اس کی تصویر بنائی۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورہ، جس صورت میں اللہ نے چاہا، جس شکل میں اللہ نے چاہا ترتیب دے دیا۔ تو پانی پر تصویر کھینچ کر 3 اندھیروں کے اندر اللہ نے اپنی کارگری دکھائی، اور پھر جب عرصہ گزرنے کے بعد اس میں روح پڑ گئی تو ماں کے پیٹ کے اندر جو خوراک، جو نشو و نما اس کے لیے ضروری تھی، اللہ نے وہاں پر وہ مرحمت فرمائی۔ اور پھر جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا میں آتے ہی وہ ایسے جہاں میں آتا ہے جس جہان سے وہ بالکل ناآشنا ہے، جس کے اصول و ضوابط کا اسے کوئی پتہ نہیں ہے، کہ وہ رحم مادر سے جو ہے وہ زمین پہ آ گیا، دنیا میں آ گیا۔ اب پوری دنیا کے استاد بھی اگر جمع ہو کر اس بچے کو کوئی بات سمجھانا چاہیں تو کوئی سمجھا نہیں سکتے۔ قابل سے قابل استاد بھی آ جائے، اس کے سامنے اسے کہا جائے کہ یہ 4 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، 1 دن کا، 2 دن کا بچہ ہے، اسے سمجھانا ذرا کوئی بات، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو سمجھا نہیں سکتی۔ لیکن بچہ دنیا میں آتے ہی روتا ہے، اور رونے کے بعد وہ اپنی خوراک کا ذریعہ ڈھونڈتا ہے۔ ماں اسے چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے تو وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ دودھ پینے کا طریقہ اسے کسی نے سکھایا نہیں ہے، دودھ کس طرح چوسنا ہے اسے سکھایا نہیں۔ بھوک لگتی ہے تو بھوک کا اظہار کرنے کا طریقہ کوئی دنیا کا آدمی اسے سکھا نہیں سکتا، وہ اظہار کرتا ہے۔ تو رب وہ ہے کہ جس نے اس بچے کو، اس 1 دن کے بچے کو اس کی ساری ضروریات سکھا دی، جس کی اس کو ضرورت تھی وہ اسے سکھا دی۔ انڈے سے مرغی کا بچہ نکلتا ہے، محدود سی جگہ ہے، ایک انڈا، اس میں سے نکلتے ہی جب وہ زمین پہ پھرتا ہے تو کس نے اسے سمجھایا کہ اب تو دانہ چگ لے؟ وہ دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک مرغی کے ساتھ 5 6 7 بچے اس کے باہر نکل رہے ہیں، اوپر سے چیل آ جاتی ہے، اوپر سے کوہ آ جاتا ہے۔ کس نے سمجھایا ہے؟ کون سمجھا سکتا ہے ان کو کہ تمہاری اب حفاظت تمہاری ماں کے پروں کے نیچے ہے؟ دیکھتے ہی چیل کو، کوے کو، چھوٹے چھوٹے مرغی کے بچے بھاگ کر اس کے پروں کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ رب وہ ہے کہ جس نے حالاً فحالاً ہر چیز کو منزلہ بمنزلہ الی حد الکمال، حد کمال تک پہنچا دیا، وہ رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، یا ہر چیز کو صورت بخشی، ہر چیز کو شکل بخشی، ہر چیز کو اس کے مناسب حال اللہ نے پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا۔ اور سب سے احسن صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے کے اندر انسان کو پیدا کیا، اور تمام حیوانات کو، تمام جانداروں کو اس کی مناسب حال شکل میں اللہ نے پیدا کیا۔ جانوروں کو پیدا کیا، وہ کام ایسے کرتے ہیں کہ جن پر 4 پاؤں پر چلنے کی ضرورت ہے، 2 پاؤں پہ وہ کام نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو 4 پیر دے دیے۔ پرندوں کے لیے جو ہے وہ اللہ نے پر بنا دیے کہ انہوں نے اڑنا ہے، اس مناسب شکل پہ بنا دیا۔ اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے معزز اور محترم شکل عطا فرمائی۔ انسان کو دماغ دیا جو سب سے اوپر رکھ دیا، اور دماغ کے اندر وہ صلاحیتیں دی جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی گئی۔ آنکھ بنائی، آنکھ کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت رکھی کہ وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، دانتوں سے چباتا ہے، ہاتھوں سے پکڑتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے۔ پورا ایک جہان اللہ تعالیٰ نے آباد کر دیا۔ تو ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو شکل عطا کی، تخلیق کیا، پیدا کیا، اور
ایسے ہی نہیں چھوڑا، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی فرمائی، اسے زندگی کے طور اور اطوار گزارنے کے طریقے سکھائے، اس کے اندر عقل اور دماغ رکھا جس کو استعمال کر کے وہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے۔ میرا رب وہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کا یہ تعارف پیش کیا تو فرعون بھی تو تھا رب کا دعوے دار، ربوبیت کا دعوے دار، تو رب کی یہ صفات اس نے جب سنی کہ آتا کل شیء خلقہ، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو شکل دی، پھر اس کی رہنمائی کی۔ فرعون نے اپنی طرف دیکھا تو وہاں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، وہ تو خود اللہ کا بنایا ہوا تھا۔ اور یہ فرعون کے دربار میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ فرعون ڈر گیا کہ یہ جتنے میرے حواری بیٹھے ہوئے ہیں، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، بات تو موسیٰ نے ایسی کی ہے کہ جو دل پہ لگتی ہے اور جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ فرعون نے ڈرتے ہوئے موضوع تبدیل کر دیا کہ اس پر مزید اور بات ہو گئی تو یہ جو میرے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ بھی مجھ پر لعنت بھیج کر بھاگ جائیں گے، نکل جائیں گے، موسیٰ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو فرعون نے موضوع بدل دیا۔ موضوع بدلتے ہوئے دوسرا سوال فرعون نے کیا، فما بال القرون الاولیٰ، پہلے جو گزر گئے، موسیٰ تو اب آیا، تو جس رب کا تعارف پیش کر رہا ہے، اس رب کے تعارف سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کا کیا حال ہے؟ وہ کہاں گئے؟ وہ تو اس رب کو جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے، جس کی طرف تو بلا رہا ہے، اس کو تو ہمارے باپ دادے بھی نہیں مانتے تھے، قوم عاد ہے، ثمود ہے، جتنی بھی قومیں گزری وہ تو نہیں مانتے تھے۔ فما بال القرون الاولیٰ، ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ سوال کیا فرعون نے بالکل الگ موضوع سے ہٹ کر۔ اور یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ فرعون اور فرعون کے سارے درباری جو بیٹھے ہوئے تھے وہ ان لوگوں کی اولادیں تھی جو خدا کے منکر تھے، ان کے باپ دادے خدا کو نہیں مانتے تھے۔ فرعون نے جواب کی توقع یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے وہ کافر مرے اور وہ جہنم میں ہے۔ جب موسیٰ یہ کہیں گے تو سارے دربار میں بیٹھے لوگ موسیٰ کے خلاف ہو جائیں گے، موسیٰ کو نکال دیں گے، موسیٰ کی بات کا اثر نہیں رہے گا۔ اس لیے فرعون نے یہاں سوال ہی ایسا کیا کہ فما بال القرون الاولیٰ، ہمارے جو پہلے گزر گئے بزرگ بڑے، ان کی کیا حالت ہے؟ وہ تو اس رب کو نہیں مانتے تھے۔ جواب فرعون یہ لینا چاہتا تھا کہ موسیٰ جواب میں کہیں گے وہ کافر مرے، وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہ جواب سنتے ہی اپنے باپ داداؤں کو جہنمی ہونے کا سن کر یہ سارے لوگ اٹھ کر موسیٰ کے خلاف ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے جو بات کر کے رب کا تعارف کر کے لوگوں کے دلوں میں ایک جگہ بنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرعون نے یہ سوال کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے ہی اللہ نے سمجھا کر بھیجا تھا، وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اچھے انداز میں بات کرنی ہے، اچھے لہجے میں بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، تمہارے باپ داداؤں کا علم میرے رب کے پاس ہے، میں نہیں جانتا ان کے بارے میں، ان کا علم میرے رب کے پاس فی کتابن، ایسے دفتر میں ہے، ایسی کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے معلوم ہے تمہارے باپ داداؤں کے پہلے زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا علم اس میرے رب کے پاس ہے۔ لا یضل، یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف ہی پیش کیا۔ لا یضل، میرا رب غلطی نہیں کرتا، میرا رب بہکتا نہیں، ولا ینسا، اور وہ بھولتا بھی نہیں۔ کائنات کا ہر انسان، ہر آنے والا آدمی، بھول اس کے ساتھ لازم ہے، سہو اسے ہو جاتا ہے، لیکن رب بھولتا نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب دیا تو فرعون بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ اب تو اس کے پاس کوئی مکالمے کے لیے بچہ ہی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر شروع کر دی اپنی تبلیغ۔ الذی، میرا رب کون ہے؟ پہلے تو فرمایا الذی خلق ثم ہدی، جس نے پیدا کیا اور ہدایت دی۔ فرعون نے درمیان میں موضوع کاٹ دیا، بات کاٹ دی، اور سوال وہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی تسلی بخش جواب دیا۔ اب فرعون کے پاس کوئی سوال بچا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ رب کا تعارف شروع کر دیا۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا، میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، زمین کو تمہارے لیے قابل استعمال بنا دیا، زمین کے اندر تمہاری ساری ضروریات کی چیزیں رکھ دی۔ مہد کہتے ہیں نا، اصل میں مہد
ماں کی جو گود ہے اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ مہد کہتے ہیں، مہد، ماں کی گود کو مہد کہتے ہیں۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یہ حدیث ہے، تم علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ تو مہد جو ہے وہ ماں کی گود کو کہتے ہیں۔ ماں کی گود بچے کے لیے ایک ایسا جہاں ہوتا ہے کہ بچے کو اپنی ساری کی ساری ضروریات وہ ماں کی گود کے اندر ملتی ہیں، ہر چیز اسے ملتی ہے۔ تو اس زمین کو بھی اللہ نے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا، بچھونا بنایا، جائے پرورش بنائی، کہ تمہاری جس طرح بچے کی ساری ضروریات اللہ نے ماں کی گود میں پوری کر دی، اس طرح تمہاری ساری ضروریات اللہ نے زمین میں پوری کر دی۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے مہد بنایا، فرش بنایا، اتنا سخت نہیں بنایا تم چل نہ سکو، اتنا نرم نہیں بنایا تم اس میں دھس جاؤ، اتنا تھوہر نہیں بنایا تم کوئی چیز اس میں سے پیدا ہی نہ کر سکو، کوئی چیز اگے ہی نہیں۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور زمین میں چلنے کے لیے تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ پہاڑی علاقے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، درمیان میں راستے پھر بھی بن گئے۔ اور فرمایا میرا رب وہ ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پانی اتارا اس زمین میں، پھر اس سے نکالے جوڑے جوڑے ہر چیز کے، من نباتٍ شتّیٰ، ہر قسم کی نباتات نکالیں، سبزیاں نکالیں، غلے نکالے، کھانے پینے کی چیزیں نکالیں۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا کلو، تم بھی کھاؤ، وَرْعُوا أَنْعَامَكُمْ، اپنے چوپاؤں کو بھی کھلاؤ۔ بس اس کے اندر غور کر، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، اس میں عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، کہ جو انسان صرف اپنی ذات پر غور تھوڑا سا کر لے تو اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آخری تعارفی کلمہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا منہا خلقناکم، پھر یہ جو زمین ہے اس میں سے تمہیں پیدا کیا گیا، اس میں سے تمہیں پیدا کیا گیا۔ انسان اول سیدنا آدم کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور فرمایا دوبارہ تمہیں اسی میں لوٹایا جائے گا۔ ومنہا نخرجکم، اور پھر ہم اسی سے تمہیں نکالیں گے تارتن اخرى، دوسری بار، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں اسی سے نکالا جائے گا۔ منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا ہم نے، وفیہا نعیدکم، اسی زمین میں دوبارہ تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے دوسری بار، قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمہیں اسی سے نکالیں گے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جو اس آیت کے ساتھ متعلق ہے، کہ جب بھی قبر جو ہے وہ کھودی جاتی تھی، مردے کو دفن کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مٹی کی 3 مٹھیاں جو ہے نا وہ بھر کر پھینکتے تھے۔ پہلی کے ساتھ منہا خلقناکم پڑھتے تھے، اور دوسری مٹھی پھینکتے تھے وفیہا نعیدکم پڑھتے تھے، اور تیسری جو ہے وہ مٹی کی مٹھی پھینکتے تھے تو وہ پڑھتے تھے منہا نخرجکم تارتن اخرى۔ اللہ تعالیٰ